تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. ایک دفعہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بدوام الملك الحي القيوم. عزیزان محترم، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے اعلان کو دیکھا، اس کو سماعت کیا، انہیں معلوم ہوگا کہ اس پروگرام میں میرا نام کہیں پر نہیں تھا. اس میں بالخصوص ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حنظلہ حنفی صاحب کا اور بڑے بھائی حافظ و قاری جناب قاری ارشد صاحب دامہ ظلہ العالی کا تھا. لیکن اب یہ ان کا حسن ظن کہہ لیجئے یا ان کی نوازش کہہ لیں کہ ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کر کے مجھے برسر منبر بٹھایا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل، غوث اعظم کے صدقے طفیل ان دونوں محترم شخصیتوں کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور بالخصوص بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی اس خانقاہ کے نائب سجادہ جناب حافظ و قاری سید سردار علی صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے مدعو مجھے کیا اور میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. کبھی کبھی حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں، وقت کے کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں، ورنہ یقین مانے کہ نہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت ہے، نہ بغض و حسد ہے. جتنے عزیز مجھے قاری صاحب ہیں اتنے ہی عزیز میرے لیے ہر وہ انسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان پر اپنی جان نثار کرتا ہے. اور اس میں میری کیا بساط، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. تو
تو میں قطرے ناچیز ہو کر کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اس سے نفرت کروں جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ بشری تقاضے آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اس کے لیے ہمیشہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سبوں کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ اور جس طریقے سے اس خانقاہ میں جب پروگرام ہوتا تھا اور تمام بھائی لوگ حاضر ہوتے تھے، میں اب تمامی حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ، کہ جس طریقے سے ہمیشہ آپ لوگ آتے تھے اسی طریقے سے آئیں، کیونکہ آپ کے آنے سے نہ میری عزت میں اضافہ ہوگا، نہ سید صاحب کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور نہ آپ کے نہ آنے سے ان کی عزت میں کوئی کمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو جو آئے گا وہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت سے کچھ حصہ لے کر جائے گا، اور جو نہیں آئے گا محرومی اس کا مقدر ہوگا۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی اللہ کے، اس کے رسول کی، اس کے محبوب بندوں کے ذکر کی مجلس سجائی جائے، اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو ہمارے قلب میں تاریکیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اس ذکر کی برکت سے دور ہو جائیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمارے تاریک قلوب کو محبت رسول سے نور علی نور۔ آمین۔ اور ایک دوسری بات کہ کبھی بھی تعداد پہ نظر نہ رکھا۔ اگر تعداد کی بات کریں تو 313 نے ہزاروں کو مات دے دیا، 72 جانثاروں نے پتہ نہیں کتنے ہزار یزیدیوں کو تہے دیکھ کیا، اور ایسا مارا کہ قیامت تک کوئی خیر کے ساتھ ان کا نام لے گا۔ جب بھی نام لیا جائے گا شر کے ساتھ لیا جائے گا، لعنت ان پر بھیجی جائے گی، برائی کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا، لیکن وہ جو ان کے مقابل میں 72 تھے جب بھی ان کو یاد کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ تعداد کی فکر نہ کریں، اپنے ایمان پر کامل یقین رکھیں، اللہ رب العزت ایسی مخلوق بھیج دے گا جو آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن آپ کی یہاں موجودگی کی ضامن بنے گی۔ اس لیے کبھی بھی تعداد کی طرف نظر نہ کریں کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، نہیں، یہ دیکھیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کے حصے میں یہ برکت آئی، یہ رحمت آئی ہے، ہم وہ خوش نصیب ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا جانے کوئی کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان محترم، اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ غوث اعظم کے زمانے میں ایک ولی ہوا کرتے تھے، حضرت شاہ زندہ علیہ الرحمہ۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ شیر کی سواری کیا کرتے، اور جب بھی کسی کے ہاں وہ مہمان بنتے تو ان کے شیر کے لیے ایک گائے پیش کی جاتی تھی جسے وہ کھایا کرتا تھا۔ دیکھیں یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، اللہ انہیں یہ قدرت دے رکھا ہوتا ہے
کہ وہ مخلوق کی ہر شے پر حکومت کیا کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ وہ شیر کی سواری کیسے کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بڑا پیارا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف حقیقی اعتبار سے بیٹھ جائے گا تو کائنات کے دل میں اللہ رب العزت تمہارا خوف بیٹھ جائے گا۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ اولیاء کاملین اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے مخلوق ان سے ڈرا کرتی ہے اور مخلوق پر یہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور جب بھی کہیں جاتے تو ان کے شیر کے لیے ایک گائے پیش کی جاتی تھی۔ اتفاق سے وہ غوث اعظم کے بھی مہمان ہوئے۔ انہوں نے غوث اعظم سے کہا کہ چونکہ میرے شیر کی عادت ہے کہ وہ کھانے میں گائے کھاتا ہے، اس لیے میرے شیر کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ غوث اعظم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو گائے بندھی ہوئی ہے وہاں سے ایک گائے لا کر ان کے شیر کے لیے پیش کر دی جائے۔ اتفاق سے ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے ایک کتا بھی رکھا گیا تھا۔ جب وہ گائے کو لایا گیا تو وہ کتا بھی اس گائے کے پیچھے پیچھے چل کر چلا آتا۔ اس شیر کے سامنے جب گائے کو پیش کیا گیا اور گائے کو کھانے کے ارادے سے شیر نے حملہ کرنا چاہا تو کتے نے دیکھا کہ غوث اعظم کی گائے پر حملہ ہونے والا ہے، کتے نے شیر پر حملہ کر کے شیر کو ہلاک کر دیا۔ کتے نے شیر پر حملہ کر کے اس شیر کو ہلاک کر دیا۔ اعلیٰ حضرت اسی واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہاں خطرے سے مراد کیا ہے؟ یہ ڈرنے والا خطرہ نہیں ہے۔ وہ عام طور سے ہم اپنی دیسی زبان میں جو کہتے ہیں نا، ہم کسی کو سیٹھتے نہیں، یہ وہ والا خطرہ ہے کہ وہ کتا شیر کو بھی نہیں سیٹھا، بلکہ اس نے اپنے زبان حال سے کہا کہ تو شیر ہوگا، اپنے گھر کا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا ہے، با ادب رہنا پڑے گا، بے ادبی کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام یہ ہوگا۔ شیر کو کتا یہ کہتے ہوئے نظر آیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ میرے عزیزوں، اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ غوث اعظم کا بچپنا تھا، آپ مدرسے کی طرف جا رہے تھے، ساتھ میں آپ کا ایک ساتھی بھی تھا۔ جیسے بچپنے میں بچے کھیلتے ہیں، راستے میں مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں، جا رہے تھے، اس ساتھی نے راستے میں غوث اعظم کو دھکا دے دیا۔ بائیں جانب سے انہوں نے دھکا دیا غوث اعظم کو، بچپنا تھا، گر گئے، اٹھے، کپڑا جھاڑا، مدرسے کے جانب روانہ ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال میں ایک شخص کو نظر آتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضور اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، لیکن میں ایک تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچپنے میں عبد القادر کے ساتھ مدرسے جا رہا تھا، میں نے راستے میں عبد القادر کو اپنے بائیں جانب سے دھکا دے دیا ہے، اللہ نے اس کی سزا یہ دی ہے کہ میرے پورے جسم میں راحت رہتی ہے لیکن اس بائیں حصے میں میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ جاؤ غوث اعظم سے کہو کہ وہ میری اس خطا کو معاف کر دیں تاکہ اللہ میری اس سزا کو معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ درود پاک پڑھیں، سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصولاً میں کرامات کا عادی ہوں نہیں، کرامات سنانے کا
لیکن چونکہ شعر آیا تو اس لیے اس کا کیا پس منظر تھا میں نے بیان کر دیا، ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ باتیں بتائی جائیں کہ کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے۔ ہم بزرگوں کی کتاب کی بات کرتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے باباؤں کو مانتے نہیں تو ان کی باتوں کو کیوں مانیں گے۔ کوئی ایسا کلمہ گو نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ ہم قرآن نہیں مانتے یا حدیث نہیں مانتے۔ تو اس لیے آؤ آج ہم یہ سنتے ہیں کہ اولیاء کرام کی شان قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے، اولیاء کرام کی شان زبان رسول میں کیا بیان کی گئی ہے۔ سورہ کہف اٹھائیں، اتفاق سے اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے کہ جس سورت کا نام ہی بزرگان دین کے نام پر پڑا۔ یوں تو اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، اور خود اللہ رب العزت نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو تعداد میں اختلاف ہے، 7 کا قول موجود ہے، ان کا نام الگ الگ تھا، کسی کا نام مکشلینا تھا، کسی کا نام مشلینا تھا، اس طریقے سے 7 نام الگ الگ تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس غار میں وہ رہتے تھے، عربی میں غار کو کہف کہا جاتا ہے، اور چونکہ ایک زمانے تک تقریباً 350 سال یا 313 سال کے لگ بھگ ان لوگوں نے اس غار میں زندگی بسر کی، تو اس گروہ کا نام ہی اللہ رب العزت نے غار والا رکھ دیا، اور انہی سے منسوب کر کے قرآن میں یہ سورہ مبارکہ رکھی ہے جسے ہم اور آپ سورہ کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذا طلعت وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال۔ عزیزان محترم، لوگ آج کے دور میں یہ سوال کیا کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو معذور رکھنا چاہیے جو اولیاء کرام پر سوال قائم کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی ذات پر سوال قائم ہو گیا، رسول اللہ کی ذات پر سوال قائم ہو گیا، تو پھر تو یہ اولیاء کاملین ان سے کمتر درجے کے ہیں۔ اگر ان پر کوئی معذور انسان سوال قائم کر دے تو اس میں ہمارے لیے کون سی حیرت کی بات ہے؟ بھائی معذور کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو حیرت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معذور ہے۔ جو دین سے معذور ہوں، عقل سے معذور ہوں، اگر وہ سوال قائم کر دے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے اطمینان کے لیے، ہمارے سکون کے لیے اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے اپنے ان محبوب بندوں کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا اور کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تم دنیا میں اولیاء کرام کی شان پر انگلیاں اٹھاتے ہو، میں نے لا ریب کتاب میں ان کے ذکر کو رکھ کر زندہ و جاوید کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اصحاب کہف ہیں کہ جب بادشاہ نے ظلم و بربریت کا ایک ننگا ناچ شروع کیا، اور اس نے ہر توحید پرست کو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا، یہ ان بادشاہوں کے وزیر تھے، لیکن اس نے جب ظلم کرنا شروع کیا، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا اسے مار دیا کرتا تھا، جو بھی اللہ کی پرستش کرتا تھا اسے سزائیں دیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ اگر ہم کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ دقیانوس ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے گا، یہ بادشاہ ہم پر ظلم ڈھائے گا، ہمیں قید کر دے گا، ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں گے۔ آؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں جا کر ہم یکسوئی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ تمام حضرات نکلے، جنگل میں چلے گئے، تلاش کیا کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اصحاب کہف، انہیں ایک غار نظر آتی ہے، غار جسے ہم اپنی زبان میں گفا کہتے ہیں، وہ گفا نظر آتی ہے۔ یہ اس غار میں داخل ہو گئے۔ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑا حیرت انگیز واقعہ بھی ہوا۔ جب یہ اصحاب کہف چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بھائی کتے کی عادت ہوتی ہے، چند لوگ جدھر جاتے ہیں کتا بھی پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اصحاب کہف نے یہ سوچا
یہ خیال کیا کہ اگر یہ کتا ہمارے ساتھ رہے گا تو اس کی فطرت ہے بھونکنا، اس کی فطرت ہے چلانا، یہ آواز کرے گا، یہ بھونکے گا، تو ہم جس وجہ سے یہاں چھپ رہے ہیں، ہم جس وجہ سے غار میں آ رہے ہیں، وہ وجہ نہیں رہے گی، وہ راز نہیں رہے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس غار کے اندر کوئی ہے، اس لیے کتے کو بھگا دیا جائے، کتے کو دور کر دیا جائے۔ اصحاب کہف نے اس کتے کو بھگانے کی کوشش کی، اس کتے کو دور کرنا چاہا کہ یہ ہم سے ہٹ جائے تاکہ ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ روایت بتاتی ہے کہ اس کتے نے اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے زبان دے، میں تیرے ان محبوب بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ مخلوق کی ہر شے کی زبان کو سمجھے۔ جب اصحاب کہف نے اس کتے کو بھگانے کی کوشش کی، اس کتے کو دور کرنا چاہا، تو اس کتے نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندوں، اے اولیاء کاملین، میری بات کو سنو، میں کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے ولیوں کو پہچاننے والا ہوں، میں کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا ادب کرنے والا ہوں، مجھے مت ماریے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی رکھوالی کرتے ہوں۔ جب اصحاب کہف نے اس کتے کی اس بات کو سنا تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ کتا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کتے کا رہنا ہمارے ساتھ ہمارے لیے مضر نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، ہم محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے کتے کو بھگایا نہیں، وہ کتا ان کے ساتھ میں آ کر بیٹھا۔ میرے عزیزوں، آج ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی صحبت میں آؤ، تم بیکار ہوگے، اللہ تمہیں باکار کر دے گا، تم کمتر ہوگے، اللہ تمہیں برتر کر دے گا، تم سیاہکار ہوگے، اللہ تمہیں روشن ضمیر کر دے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہم یوں ہی نہیں کہتے، دیکھیں وہ کتا جس کا ذکر قرآن میں ہو، بڑی حیرت کی بات ہے، کتا ہو اور اس کا ذکر قرآن میں ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب پوری بات پڑھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں کتا بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی قابل ذکر شے ہو جائے گا۔ آج ہم لوگوں کو دور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لاریب کتاب میں اسے ذکر کی جگہ مل جائے۔ وہ کتا جسے قطمیر کہا جاتا ہے، اولیاء کرام ان اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھا، باقی اس کی کون سی فضیلت، اس نے اور کون سا نیک کام کیا تھا، کون سا اس نے کلمہ پڑھا تھا، کون سا اس نے رسول پر درود پڑھا تھا، یا کون سا نیک کام کیا تھا کہ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی نیکی اس کے دامن میں تھی تو فقط ایک نیکی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے اولیاء کرام کی صحبت حاصل، اس صحبت نے اتنا معزز اسے کر دیا کہ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں اس کتے کا ذکر کیا، اور صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہ کتا جو اپنے دونوں ہاتھ کو یوں آگے پھیلا کر بیٹھا۔ آپ بہت اپنے جانور سے پیار کرتے ہوں گے، بہت محبت کرتے ہوں گے، لیکن کوئی یہ نہیں بیان کرتا میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، میرا جانور ایسے بیٹھتا ہے، میرا جانور ایسے چلتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ اپنے محبوب بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ان کی صحبت میں جو کتا بیٹھا صرف کتے کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے انداز کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کتا اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس کو ذکر کی جگہ قرآن میں مل سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں ذکر کی جگہ آپ کو ملے گی، کیونکہ قرآن اب دوسرا نہیں آ سکتا ہے، لیکن انہی نیک لوگوں کی صفوں میں اللہ رب العزت کل میدان محشر میں آپ کو اٹھائے گا اور انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ میرے عزیزوں، وہ اصحاب کہف اس غار میں گئے، اس غار میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی، انہیں سلا دیا، اور اس کی حکمت جو تھی میں تھوڑا سے اس کی جانب بھی اشارہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں اس مسئلے کے تعلق سے بڑا اختلاف تھا کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا نہیں۔ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جب کوئی چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، سل گڑ جائے،
ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ پھر سے وجود نہیں بخشا جاتا۔ اللہ ان کے اسی عقیدے پر چوٹ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اصحاب کہف کو لگ بھگ 300-350 سال تک سلا دیا کہ تم کہتے ہو کہ کوئی چیز فنا ہو جائے تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتی ہے، دیکھو میں اس رہتی دنیا میں تمہارے اس عقیدے کو پھوڑ دیتا ہوں اور اصحاب کہف کو دوسری زندگی دے کر تمہارے عقیدے کا بالکل خاتمہ کر دیتا ہوں۔ اصحاب کہف اس غار میں گئے۔ میرے عزیزوں، اب میں جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں میں اس بات تک آ چکا ہوں۔ اصحاب کہف اس غار میں گئے۔ آپ یہ تصور بنائیں، ہم اس خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس کا ایک سرا پورب کی طرف، ایک سرا پچھم کی طرف ہے۔ تصور کر لیں، ایک دروازہ پورب کو ہے، ایک دروازہ پچھم کو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر آپ بیٹھیں گے، سورج نکلے گا تب بھی دھوپ اندر آئے گی، سورج ڈوبے گا تب بھی دھوپ اندر آئے گی۔ اصحاب کہف جس غار میں تھے اس کا بھی حال یہی تھا کہ اس کا ایک سرا پورب کی جانب تھا، ایک سرا پشچم کی جانب تھا۔ جب سورج نکلتا ان پر دھوپ پڑنے کا اندیشہ تھا، جب سورج ڈوبتا ان پر دھوپ پڑنے کا اندیشہ تھا۔ میرے عزیزوں، اب یہیں سے دیکھو اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو اصحاب کہف کے ادب میں، اصحاب کہف کے احترام میں، میرے محبوب بندوں کے ادب و احترام میں وہ اپنی عادت کو بدل دیتا ہے اور ذرا ہٹ کر نکلا کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ سورج نکلتا تو ان پر دھوپ پڑتی، میں نے سورج کو حکم دے دیا کہ خبردار خبردار، میرے محبوب بندے اس غار میں آرام کر رہے ہیں، قطعی ان پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے، تم اپنے راستے کو بدل دو لیکن ان پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورج نے اپنے راستے کو بدل دیا، جب وہ نکلتا ہٹ کر نکلتا، دھوپ غار کے اندر نہیں آتی، پھر جب ڈوبتا تب بھی یہی عالم ہوتا، اللہ حکم دیتا سورج ہٹ جاتا اور پھر ڈوبا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اور آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے، میں کسی دوسری کتاب کا انشاءاللہ حوالہ نہیں دوں، صرف قرآن مقدس سے آج میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اولیاء کاملین کی شان کیا ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سورج نکلتا تو ذرا سا ہٹ جاتا۔ کیوں ہٹ جاتا؟ بھئی کیا بات تھی ہٹ جانے کی؟ پہلے تو نہیں ہٹ رہا تھا، بعد میں نہیں ہٹا، صرف اصحاب کہف جب تک غار میں رہے تب تک ہی کیوں ہٹا؟ اس لیے ہٹا کہ دھوپ نکلتی، ان پر پڑتی، انہیں تکلیف پہنچتی۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب بندوں کو تکلیف پہنچے، اس نے سورج کو حکم دیا کہ تم اپنے راستے کو تبدیل کرو۔ اب لوگ اگر یہ کہیں کہ نہیں اللہ نے یوں ہی حکم دے دیا تھا سورج کو، تو میرے عزیزوں ہم نے پورے قرآن کو تلاش کیا، الف لا الحمدو کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک، والناس تک ہم نے پورے قرآن کو پڑھا، کہیں اور ہمیں یہ نہیں ملا کہ سورج نکلتا ہو اور اپنی عادت کو بدل دیتا ہو، سورج ڈوبتا ہو اور ہٹ جاتا ہو۔ یہ صرف اصحاب کہف کے ہی ساتھ کیوں پیش آیا؟ پھر اللہ اس آیت کریمہ میں آگے ایک بات ارشاد فرما کر اس بات پر مہر لگا دی کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ سورج کسی اور وجہ سے ہٹ رہا تھا، بلکہ وہ میرے محبوب بندے کے ادب و احترام میں ہٹا۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ سورج کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، نکلتے وقت ذرا جھک کر نکلنا، یا جس انداز سے بھی نکلتا تھا کہ دھوپ غار کے اندر نہ آئے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا اولیاء کاملین کے لیے اللہ رب العزت کا اپنی عادت کریمہ کو بدل دینا یہ اللہ کی نشانیوں۔ عزیزان محترم، چیزیں کس کے لیے بدلی جاتی ہیں؟ جو معزز ہوتا ہے۔ عادتیں کس کے لیے بدلی جاتی ہیں؟ جو محترم ہوتا ہے۔ اپنی طریقوں کو کس کے لیے بدلا جاتا ہے؟ جو قابل ذکر ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سورج کے طریقے کو ہم نے بدل دیا، اپنی عادت کریمہ کو بدل دیا، اس لیے کہ وہ میرے محبوب بندے تھے، اور محبوب بندوں کے لیے عادت بدلنا یہ اللہ کی نشانیوں۔ عزیزان محترم، سورہ یاسین ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے راستے پر چلتا ہے۔
کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے سورج کا ایک راستہ بنا دیا ہے، اسے حکم دے دیا ہے کہ تجھے اسی راستے پر نکلنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اللہ نے جس راستے کا حکم دیا ہے وہ قیامت تک اسی راستے پر چلتا رہے گا، اس سے 1 انچ نہ اوپر نہ نیچے، جس راستے کا حکم دیا ہے اس راستے پر چل رہا ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سورج اپنا راستہ بدل کر نکل رہا ہے، سورج اپنا راستہ بدل کر ڈوب رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے اپنی عادت قدیمہ کو بدل دینا یہ اللہ رب العزت کی سنت۔ عزیزان محترم، اگر اولیاء کاملین یوں ہی ہماری طرح، آپ کی طرح ایک عام انسان ہوتے تو ہمارے لیے تو اللہ نے کوئی عادت نہیں بدلی، ہمارے لیے تو اس نے کوئی طریقہ نہیں بدلا، تو ان اصحاب کہف کے لیے کیوں بدلا؟ بدل کر اس نے بتا دیا کہ یہ تمہارے جیسے عام انسان نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دوں، جب ہم ان اولیاء کاملین جیسے نہیں ہو سکتے تو ان کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ جیسے۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب یہ سورج نکلتا ہے تو تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اپنے راستے سے، جھک جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اصحاب کہف پر دھوپ نہ پڑے، اور جب یہ ڈوبتا ہے تب بھی یہ اپنے راستے سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے تاکہ اصحاب کہف پر دھوپ نہ پڑے، اور جب ان پر دھوپ نہیں پڑے گی تو ان کے آرام میں خلل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا رب اولیاء کاملین کے ادب کا، اولیاء کاملین کے آرام کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے کہ وہ سورج کو حکم دے دیا ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، اولیاء کاملین کے گنگانے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ رب العزت ان کے احترام کا درس ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس کے بندے ہو کر جتنا ہو سکے ہم اولیاء کاملین کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھیں گے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان محترم، عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم اور آپ غوث پاک کے نام سے جانتے، کوئی نام جانے نہ جانے، غوث پاک کہیے، غوث اعظم کہیے، پیران پیر کہیے، دستگیر کہیے، ذہن اسی ذات کی۔ غوث کا معنی کیا ہے؟ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، یعنی ہم جو دعائیں کریں، ہم جو فریاد کریں، ہم جو التجائیں کریں، ہم جو حاجت ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو پورا کرنا یہ غوث کا کام ہے۔ لیکن اب اس پر بھی ایک سوال یہ کہ غوث اعظم مخلوق، اور مخلوق ہوتی ہے محتاج، تو ایک محتاج دوسرے محتاج کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا غوث اعظم کو غوث ماننا یہ شرک ہے، کیونکہ فریاد رسی کرنا یہ اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں۔ میرے عزیزوں، آئے اب میں اس کو بھی قرآن کی روشنی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کام اللہ کرتا ہے، اپنی عطا سے اللہ دوسروں کو بھی یہ طاقت دے دیتا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ اٹھائیں سورہ مریم، کیونکہ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے، اور بہتر بھی یہی ہے، اگر اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے مقابل کے سامنے تو دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا رد کرنے سے پہلے مقابل 1000 دفعہ سوچے۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ یعنی ہم اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ اکثر و بیشتر کا کہ نہ ہم قرآن پڑھیں نہ حدیث پڑھیں، بس وہی چند جو باتیں ہمیں بچپنے سے بتائی گئی ہم نے رٹ لیا ہے، اور ہم دلیل میں وہی باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ مخالف جسے مانتا ہی نہیں اس کی باتوں کو کم مانے گا، اسے تو قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہونی چاہیے
کہ ہمیں اپنا موقف اتنی مضبوط دلیل کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ مد مقابل کو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. تو میں نے کیا کہا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاجت کو پوری کرنا خدا کا کام ہے، کسی کی فریاد کو سننا خدا کا کام ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرنا خدا کا کام ہے، اولاد دینا خدا کا کام ہے، مردے کو زندہ کرنا خدا کا کام ہے. اب تم اس کاموں کو اولیاء کاملین سے کہتے ہو تو گویا تم انہیں خدا سمجھتے ہو اور شرک کرتے ہو. میرے عزیزوں، انہیں اب تک یہ بات نہ سمجھ میں آئی. پیسہ ابا سے مانگتے ہیں، ضرورت کے سامان ابا سے مانگتے ہیں، بیمار ہو جائے تو دوائی ڈاکٹر سے مانگتے ہیں. یہاں شرک نہیں ہو رہا. ہم نے غوث اعظم کو پکار لیا تو شرک ہو گیا. بہرحال اللہ انہیں بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو دعائیں کرتے ہیں سب کے لیے. اٹھائیں سورہ مریم. حضرت مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ہیں. دنیا میں خالی 2 ایسی عورتیں ہیں، صرف ایک ایسی عورت ہے کہ جن کے بطن سے، پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور آپ کا کوئی شوہر نہیں. ورنہ نظام قدرت کیا ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے ایک تیسرا وجود ہوتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے. لیکن حضرت مریم وہ پاک باز مریم تنہا ایسی عورت ہیں جن کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، لیکن نہ آپ کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی حضرت مریم کا کوئی شوہر. حضرت مریم کا ذکر اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں فرمایا ہے. سورہ کہف سے پہلے، سورہ کہف کے بعد پھر سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے. اس میں ذکر کیا ہے؟ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے. جب حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا تو دیکھیں ایک پاک باز عورت جو ایک پاک دامن عورت ہوتی ہے، جب بھی اس کے سامنے کوئی غیر مرد آتا ہے وہ بالکل گھبرا جاتی ہے. جب حضرت جبریل انسانی شکل میں آپ کے سامنے آئے، حضرت مریم بالکل گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو کوئی بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، تو کسی غلط نیت سے میرے پاس آیا ہے تو مجھے بخش دے، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. کیا فرمایا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جب حضرت جبریل سامنے آئے تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان رجیم سے. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرنا. حضرت مریم نے جب اتنی بات کہی تو میرے عزیزوں تھوڑی دیر کے لیے توجہ اگر ادھر رکھیں گے تو فوراً یہ فلسفہ قرآن سے سمجھ میں آ جائے گا کہ غوث اعظم کس طرح بے اولادوں کو اولاد عطا. حضرت جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا عطا کر دوں. یہ کون کہہ رہا؟ خدا کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں. جبریل خدا ہے؟ نہیں ہے. جبریل کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے اس چیز پر میں غور توجہ دلانا چاہتا ہوں. جبریل یہ نہیں کہہ رہے تاکہ خدا تجھے بیٹا دے دے، بلکہ جبریل کیا کہہ رہے؟ تاکہ میں تجھے بیٹا ہی نہیں صاف ستھرا بیٹا عطا کر دوں. میرے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ سامعین پہنچ گئے ہوں گے جہاں میں لے جانا چاہیے. جبریل بیٹا دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جبریل کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اور میں یہ کسی کہانی قصے کی کتاب سے نہیں سنا رہا، لا ریب کتاب سے، اس خدا کی
आयत करीमा को पढ़ के सुना रहा हूँ। ली आहाबा लके गुलामन ज़किया, उठा लीजिए। जितने लोगों ने कायनात में तर्जुमा किया है, सब ने इसका तर्जुमा बिल इत्तेफाक यही किया है, ताकि मैं तुझे सुथरा बेटा अता करूं। मेरे अजीजों, हमारा फलसफा साबित हो गया। बेशक हमारा फलसफा साबित हो गया। वो क्या था कि जो काम खुदा करता है, बेटा देना हो, किसी की परेशानी को दूर करना हो, किसी की तकलीफ को दूर करना हो, किसी की हाजत रवाई करनी हो, अल्लाह अपनी अता से अपनी मखलूक में भी बाज लोगों को ये कुव्वत अता फरमाए। अब अगर हम ये कहें कि गौसे आजम ने हमें बेटा दिया तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? अगर हमने गौसे आजम को फरियाद रस कहा तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? अरे शिर्क कहाँ से होगा? अगर तुम इसे शिर्क कहते हो तो फिर जिब्रील अमीन ने सबसे पहले शिर्क किया है। जिब्रील ने कैसे कह दिया कि मरियम मैं तुझे सुथरा बेटा दूंगा? पता ये चला कि अल्लाह अपनी मखलूक में भी बाज लोगों को ये ताकत अता कर देता है कि वो अल्लाह की अता से दूसरों को बेटा अता कर दिया। मेरे अजीजों, कुरान मुकद्दस हमें ये बता रहा है कि अल्लाह के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बे औलाद को औलाद अता कर देते हैं। और फिर किसे दे रहे हैं? हजरत मरियम को दे रहे हैं, जिनका शौहर भी नहीं है। हजरत मरियम को दे रहे हैं जिसका शौहर भी नहीं है। औलाद की पैदाइश का जो जाहिरी सबब है वही वहां मफकूद है, लेकिन जिब्रील कह रहे हैं मैं तुझे बेटा अता कर दूंगा। तो जहां सबब पाए जाए और वो गौसे आजम से दुआ करे तो क्यों नहीं अता करेंगे? इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। हमारा मसलक अहले सुन्नत ऐसा मजबूत मसलक है जो बेआइन ही कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल पैरा है। लेकिन हमारे कुरान और हदीस से दूरी ने, उससे दूर हो जाने ने, उससे ताल्लुक टूट जाने ने हमें बिल्कुल अपाहिज बना कर रखा। अगर हम कुरान खोलते तो आज किसी भी गैर मुकल्लिद हो या किसी भी मसलक का मानने वाला हो, उसमें ये हिम्मत ही ना होती कि वो किसी भी औलिया कामिलीन की शान के बारे में कोई नाज़िल बात। हमने पढ़ना छोड़ा, हम अपनी तारीख की हिफाजत ना कर सके, हम अपने बुजुर्गों की इज्जत की पासबानी ना कर सके, ये हमारी अपनी कोताही है। अगर हमने पढ़ा होता गौसे आजम के गौस होने पर जिन लोगों ने भी उंगलियां उठाई थी, उन्हें पता चल जाता कि गौस खुद से गौस नहीं बनाया है, बनाने वाले खुदा। गौसे आजम खुद से गौस नहीं बने हैं, खुदा ने बनाया है। अगर तुम कहते हो कि गौसे आजम गौस नहीं हो सकते तो तुम गौसे आजम की गौसियत का नहीं बल्कि खुदा की कुदरत का मोहतरम, खुदा की शान से क्या बाइद है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तो हर शय पर कादिर है। तो क्या गौस को गौस बनाने पर कादिर नहीं है? अब्दुल कादिर को गौस बनाने पर कादिर नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन को ख्वाजा बनाने पर कादिर नहीं है? कुतुबुद्दीन को कुतुब बनाने पर कादिर नहीं है? निजामुद्दीन को महबूब औलिया बनाने पर कादिर नहीं है? मेरे अजीजों, अगर कादिर नहीं है तो तुम इनकी शान में नहीं बल्कि खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। और अगर मानते हो कि वो कादिर मुतलक है तो उसकी जात से कोई बात बाईद नहीं है। वो चाहे अब्दुल कादिर को गौस बनाए, चाहे मोइनुद्दीन को ख्वाजा बनाए, चाहे कुतुबुद्दीन को कुतुब बनाए, हर चीज उसके कब्जे कुदरत में है, जिसे जो चाहे वो बना सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी पर मुझे एक वाकया याद आ गया। हारून रशीद के जमाने में एक शख्स ने, मुल्हिद था, मुल्हिद वो होता है जो किसी खुदा को नहीं मानता। वो कहता है मैं खुदा को मानता ही नहीं, कायनात खुद ब खुद बन गई, हम खुद ब खुद पैदा हो गए, और बंदा खुद अपने वजूद में गौर नहीं करता कि कैसे खुद ब खुद हो गए। भाई ना मियाँ बीवी मिलते तो कैसे तीसरा वजूद आता? तो खुद जो नहीं बना तो कायनात इतनी बड़ी जो है वो कैसे खुद बन जाएगी? लेकिन बहरहाल मुल्हिद वो होता है जो किसी खुदा को नहीं मानता। उसने एक सवाल कायम कर दिया उलमा के दरमियान। उसने कहा कि आप खुदा को शैन कदीर मानते हैं, हर चीज पर कादिर मानते हैं, खुदा हर चीज कर सकता है, आप मानते हैं? मुसलमानों ने कहा कि हाँ हम मानते हैं, हमारा ये अकीदा है। हम तो ये मानते ही हैं कि खुदा जो चाहे कर सकता है, उसकी जात से कोई शय बईद नहीं है।
फिर उसने दूसरा सवाल किया, आप ये भी मानते हैं कि खुदा एक है? कहे बिल्कुल, तौहीद पर ही तो हमारा ईमान कायम है। तौहीद खत्म, ईमान खत्म। हम मोमिन इसलिए हैं कि खुदा को एक मानते हैं। रसूल को आप रसूल मानते रहे, दो खुदा का तसव्वुर आएगा तो आपका ईमान साहिब हो जाएगा। आप जिंदगी भर रसूल को आखिरी नबी मानते रहे, लेकिन अगर दो खुदा का तसव्वुर आया, ईमान आपका सलामत नहीं रहेगा। दोनों चीज जरूरी है, खुदा को एक मानना, रसूल को आखिरी नबी मानना। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब हमारा ईमान महफूज है। तो उस मुल्हिद ने सवाल कायम किया कि आप खुदा को कादिर मानते हैं हर चीज पर? मुसलमानों ने कहा हाँ। उसने कहा आप खुदा को एक मानते हैं? मुसलमानों ने कहा हाँ। अब उसने सवाल कायम किया, उसने कहा कि अगर खुदा हर शय पर कादिर है तो क्या वो अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है या नहीं? सवाल देखिएगा, आज भी ये सवाल बहुत तेजी के साथ मुल्हिदीन के दरमियान, जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, आज बड़ी तेजी के साथ ये सवाल आप गर्दिश कर रहे हैं। तो उसने क्या सवाल कायम किया कि तुम खुदा को कादिर मानते हो कि वो हर चीज पर कादिर है, हर चीज कर सकता है, और दूसरा अकीदा ये है कि खुदा एक है। तो अब बताओ कि अगर तुम्हारा खुदा कादिर मुतलक है तो वो अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है या नहीं? अब मुसलमान परेशान। अगर कहे बना सकता है तो खुदा एक नहीं रहता, दो हो जाता है, उसकी तौहीद खतरे में आ जाती है। और अगर कहे कि नहीं बना सकता है तो फिर खुदा की कुदरत खतरे में है। हमने दोनों चीज माना है कि खुदा कादिर भी है, खुदा एक भी है। और अगर ये मान ले कि खुदा अपने जैसा दूसरा बना सकता है तो एक खुदा नहीं बल्कि कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। तो तौहीद खतरे में आती है। और अगर ये कहें कि नहीं खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता तो फिर खुदा कादिर मुतलक कहाँ रहा? भाई नक्स आ गया ना कि खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता। बड़े परेशान हुए मुसलमान, क्या किया जाए? ईमान खतरे में है। जवाब नहीं दिया तो उसका मुद्दा साबित हो जाएगा, फिर लोग ये कहेंगे कि बल्कि ये दुरुस्त है, मुसलमान गलत है। तो हमें अपने आप को साबित करना है। ये बात खलीफा तक पहुंची, हारून रशीद के पास। वो भी बड़ा परेशान हुआ कि मसला तो बड़ा अजीब है, जवाब ना दिया जाए तो ईमान खतरे में है, और जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता। तमाम उलमा को उसने इकट्ठा किया, सबके सामने ये मसला रखा, सब परेशान है, किसी के जहन में कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत किस तरीके से कर। उसी ज़माने में एक मुतज़िली था। मुतज़िला एक फ़िरका है। सबसे पहले इस्लाम में जिस फ़िरके का वजूद हुआ उस फ़िरके का नाम क्या है? मुतज़िला। उनका क्या अकीदा है वो सब रहने दें, बस ये सुने कि वो सिराते मुस्तकीम से भटके हुए। तो एक मुतज़िली के कान में ये बात पड़ी कि किसी मुल्हिद ने ये सवाल कायम किया है, मुसलमान बहुत परेशान है। उसने कहा कि इसका जवाब तो मैं चुटकी में दे सकता हूँ, इसका जवाब तो फौरन मेरे पास है, लेकिन मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा और बादशाह का अकीदा मेल नहीं खाता है, वो मुझे बुलाएगा नहीं। तो जब बादशाह के पास ये खबर आई कि आपके इलाके में कोई एक है मुतज़िला जो इस सवाल का जवाब जानता है, लेकिन वो कह रहा है कि चूंकि मैं अकीदे के एतबार से मुतज़िली हूँ, तेरा बादशाह मुझे तस्लीम नहीं करेगा, वरना मैं जाकर अभी उस मुल्हिद को जवाब देता। बादशाह कहता है मुतज़िली हो कि कुछ भी, उसे लेके आओ, पहले ईमान बचाया जाए, फिर देखा जाएगा कि वो क्या मानने वाला है। उसे बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि तू चाहे जिस अकीदे का मानने वाला हो, इस वक्त हमारा ईमान खतरे में है और तेरी जिम्मेदारी है हमारे ईमान की हिफाजत करना। जो भी तेरे पास जवाब है उस मुल्हिद को जाकर जवाब दे और उसकी जबान को खामोश कर। उस मुल्हिद के पास उसे लाया गया और उसने पूछा कि हुजूर अपना सवाल पेश करें। उसने कहा कि आप खुदा को कादिर मुतलक मानते हैं? उसने कहा बिल्कुल मानते हैं, हमारा ईमान है। उसने कहा खुदा को एक मानते हैं? उसने कहा हाँ खुदा को एक मानते हैं, हमारा ईमान है। तो उसने सवाल किया कि अगर खुदा कादिर मुतलक है तो क्या वो अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है? इधर इसका सवाल खत्म नहीं हुआ तो मुतज़िला ने कहा हाँ बना सकता है। परेशान हो गए आप लोग भी। उधर उसका सवाल खत्म नहीं हुआ, मुतज़िला ने कहा बना सकता है। उसने कहा तो खुदा एक कह रहा, कहा बदबख्त यही तो तेरे समझ में नहीं आई, जो पहले से था वो खुद से था, दूसरा जो आया बनाया गया है। जो बनता है वो मखलूक होता है, जो बनाता है वो खालिक होता है। तो पहला खालिक खालिक रहेगा, दूसरा मखलूक रहेगा, और मखलूक का नक्स उसे कभी खुदा नहीं। समझ में आई बात? जो चीज बनी है
وہ کبھی بننے والی نہیں، بنانے والی نہیں ہو سکتی، اور جو ذات بنانے والی وہ کبھی بننے والی نہیں ہو سکتی۔ خدا نے بنایا ہے، وہ خالق ہے، یہ اگرچہ خدا ہے، تمام خوبیاں اس کے اندر ہیں، لیکن مخلوق ہونے کا نقص، پیدا ہونے کا نقص اسے کبھی خدا نہیں بننے دے گا۔ اس نے کہا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، خدا قادر بھی ہے، اس کی وحدانیت میں فرق بھی نہیں آیا۔ میں نے یہ بات کس لیے اٹھائی کہ میرے عزیزوں، خدا اگر کسی کو غوث بنا دے تو خدا خود سے غوث ہے، یہ بنایا گیا ہے، بننے کا نقص اسے کبھی خدا نہیں ہونے دے گا، اور اس کا خود کا ہونا اسے کبھی مخلوق نہیں دے گا۔ میرے عزیزوں، خدا پیدا کرتا ہے کسی کو تو وہ اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اور اگر غوث اعظم کسی کو پیدا کرتے ہیں تو خدا نے وہ طاقت دی ہے، وہ قدرت دی ہے، خدا کے دینے نے ان کے اندر یہ عیب پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی نے دیا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا، خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ آسان فلسفہ ہے، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقل شیر ہے۔ یہ بات اگر ذرا سی سمجھ میں آ جائے تو آج جتنے اعتراض ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حلال المشکلات حضرت علی کو، حضرت علی مشکل کشا، فوراً ہر علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ بڑا اچھا واقعہ بس یاد آ گیا، سنا دوں۔ ایک شیعہ تھا، شیعہ عالم کے سامنے ایک غیر مقلد نے کہا، ایک مچھر کو پکڑ کے اس کی ٹانگ اور ٹانگ توڑ کر اس نے کہا کہ اگر تیرا علی مشکل کشا ہے تو اس سے کہہ کہ اس مچھر کی ٹانگ جوڑ دے۔ مشکل کشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل کو دور کرنے والا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جو علی کو مشکل کشا نہ مانے۔ تو میرے عزیزوں، اس شیعہ کے سامنے غیر مقلد نے کیا کیا؟ ایک مچھر کو پکڑا، اس کی ٹانگ توڑی، میز پہ رکھا اور کہا کہ اگر علی مشکل کشا ہیں تو اپنے علی سے کہہ دے کہ اس کی ٹانگ جوڑ دیں۔ اس شیعہ نے لاٹھی اٹھا کر ایک زوردار لاٹھی اس کے پیر میں ماری، پیر گھٹنے سے کریک ہو گیا، اور کہا اگر تیرا خدا مشکل کشا ہے تو کہ تیری ٹانگ جوڑ دے۔ بھئی یہ کوئی بات ہوئی ثابت کرنے والی؟ اب اس طریقے سے تو پھر تیرا خدا خدا نہیں رہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، لوگوں کو اس طریقے سے بہکانا بند کریں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، ایمان کا دار و مدار اس پر ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا اپنی عطا سے غیروں کو بھی یہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا عطا کر دے، جسے چاہے مرے ہوئے کو زندہ کر دے، اور جسے چاہے زندے کو مردہ۔ جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، جس رب کو تو مانتی ہے، جس رب کا تو کلمہ پڑھتی ہے، اسی رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے نیک بیٹا، ستھرا بیٹا، پاکیزہ بیٹا، عیسیٰ جیسا بیٹا تجھے عطا کر دوں۔ حضرت مریم نے سوال نہیں کیا کہ جبریل آپ خدا نہیں ہیں، آپ یہ دعوے بند کریں، بیٹا دینے کا کام خدا کو ہے۔ حضرت مریم جان رہی ہیں کہ خدا چاہے تو جبریل کو یہ قوت عطا کر سکتا ہے، اس لیے ان کی خاموشی ہم دیوانوں کو یہ بتا دی کہ اللہ چاہے تو جبریل کو بیٹا دینے کی بھی قوت عطا کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو غوث اعظم کو بھی بیٹے دینے کی قوت۔ ہم کبھی کسی اولیاء کاملین کو خدا نہیں مانتے ہیں، یہ تو تمہاری غلطی ہے، تم نے خود ہی فلسفہ بنا لیا کہ دیکھو اس سے مدد مانگ رہا ہے۔ اگر تم نے شرک کہا تو ہم سے پہلے تو تم نے انہیں خدا مان لیا۔ بھائی شرک کب ہوگا؟ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے یا جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر اس سے جائز سمجھنا۔ مثلا اللہ بیٹا دیتا ہے، اب یہی کام کسی دوسرے سے اس کو خدا سمجھتے ہوئے کہ کوئی دوسرا بھی ہمیں خود سے بیٹا دے سکتا ہے، یہ شرک ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور جتنی صفاتیں ہیں جوڑتے جائیں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ ہم نے اولیاء کا، ہم اکبر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھایا، ان کے وسیلے سے دعا کی، اب تم نے کہا کہ یہ شرک ہو گیا،
تو میرے عزیزو خدا ہم نے مانا ہے کہ تم نے مانا ہے؟ کیا کہنا بے شک شرک کہاں ہوگا؟ جہاں خدا کا تصور ہوگا. خدا تم نے مانا ہے تب شرک کا فتویٰ لگایا ہے. تو ہم تو انہیں خدا نہیں مانے, ہم نے تو خدا کا بندہ مانا ہے. شرک کا فتویٰ لگا کر تم نے بتا دیا کہ ہم نے خدا مان رکھا. اس لیے میرے عزیزوں کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک طریقہ بنا لو, قرآن پڑھنا شروع کر دو, رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دو, خود بخود تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر کوئی خشک نہیں ہے ایسا جس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ خالی سوکھی اور گیلی چیز تلاش کریں گے نہیں, یہ کنایات ہوتے ہیں, اشارات ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن میں تلاش کرو گے تو تمہیں ہر چیز کا جواب قرآن میں مل جائے گا. بس وہ نظر ہونی چاہیے, وہ دقت ہونی چاہیے. اگر تم اس نظر سے قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں ہر چیز کا جواب ملتا ہوا نظر آئے گا. اور جب ہم نے پڑھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ اپنی قدرت سے غیروں کو بھی یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ مخلوق کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں, ان کی تکلیف کو دور بھی کیا. اس لیے میرے عزیزوں اولیاء کرام سے قریب ہو. اور قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعرات کو نہال کے ہاں سے مٹھائی خریدیں اور مزار پہ لا کے فاتحہ کرو. قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھو, غوث اعظم کی سیرت کو پڑھو, ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرو. نیاز کوئی ہم سے غوث اعظم کی نہیں چھوٹتی ہے. مرغا سونگتے رہتے ہیں کہ کہاں 11ویں کا بن رہا اور پہنچ جاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. میرے عزیزوں غوث اعظم وہ ہیں کہ گھر میں چور آئے تو ابدال بن کے نکلتا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر دیکھ لے تو مومن کا ایمان لڑکھا ہے. میرے عزیزوں حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ نہ اللہ کی تعلیم ہمارے اندر ہے, نہ رسول اللہ کی شریعت ہمارے اندر ہے, اور نہ اولیاء کاملین کی زندگی ہمارے اندر ہے. اس لیے میرے عزیزوں قریب آؤ. اللہ نے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا اس راستے پر چلو. رسول اللہ جو شریعت لے کر آئے اس شریعت پر عمل کرو, اور پھر اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی پر عمل کرو گے. اللہ رب العزت تمہاری ذات کو نور نہ لائے. کونوا مع الصادقین کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غوث اعظم کا دامن تھام لو. نعرہ ہم لگائیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا ہے, ہاتھ میں لیا ہے. کسی کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ ظاہری دامن نہیں ہوتا ہے. دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے. لیکن ہم نے نعرہ لگاتے لگاتے اتنے عادی ہو گئے کہ ہم نے کرتے کا دامن سمجھ لیا اور وہی پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ارے وہ پکڑے ہوتے تب بھی غنیمت تھی, لیکن صرف ہماری زبان پہ رہ گیا. اس لیے میرے عزیزوں غوث کے اندر مکمل وہ پاور ہے کہ اگر آپ ان کی بارگاہ میں کوئی فریاد پیش کریں گے تو وہ آپ کی فریاد کو سنیں گے بھی, اسے دور کریں گے, لیکن کم از کم غوث کا محبوب بھی تو بننے کی کوشش کرو, غوث کا منظور نظر بھی تو بننے کی کوشش کرو. غوث کیسے لوگوں کو پسند کیا کرتے تھے کبھی یہ بھی تو پڑھو. غوث کی نگاہ کیا کام کرتی تھی کبھی یہ بھی تو پڑھو. پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. غوث بھی پسند کریں گے, غوث کا خدا بھی آپ کو. میرے عزیزوں غوث اعظم کی مجلس میں لوگ آتے تھے, چور آتے تھے, پرہیزگار بن کے جاتے تھے. ڈاکو آتے تھے, ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے جاتے تھے. بے نمازی آتے تھے, نماز 5 وقتہ نمازی بن کر جاتے تھے. میرے عزیزوں تو ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں اور انہی کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی قبول فرمائے گا, اور ہم جہاں جہاں جائیں گے اور جو ہمارے حلقہ ارادت میں آئے گا اسے بھی اللہ رب العزت. شہرت اور ناموری کے لیے کوئی کام نہ کیا کرو. آج ہم کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے ہماری شہرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے عزیزوں تم اللہ کے لیے کرو. اللہ نے فرمایا ہے اس لا ریب کتاب میں فذکرونی اذکرکم, فذکرونی
अज़कुरकुम, आज अकबर अली का नाम लिया जा रहा है, आज यतीम शाह का नाम लिया जा रहा है, आज बाबा हाफिज रमजान शाह का नाम लिया जा रहा है, तो इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसे दे के आदमी रखे हैं, बल्कि उन्होंने अल्लाह के जिक्र को किया है अपनी जिंदगी में, अल्लाह ने उनके जिक्र को जिंदा उजागर किया। आज गौसे आजम का नाम लिया जा रहा है, तो क्यों लिया जा रहा है? क्या गौसे आजम ने आपको कोई पैसा दे रखा है? क्या गौसे आजम ने आपके नाम कोई प्रॉपर्टी लिख दी है? तो क्यों ले रहे हैं? आप नहीं ले रहे हैं, आपसे उनका नाम लिवाया जा रहा है, आपकी जबान से उनका नाम कहलवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी फस्कुरूनी का मिस्ताक बनकर गुजारी है, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है, अगरचे वो अब ज़ेरे ज़मीन है, लेकिन उनके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया जहान में रोशन किया। फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मेरे अजीजों, हमारा जिक्र फानी है, अल्लाह का जिक्र बाकी है। अल्लाह जिसका जिक्र करता है वो हमेशा हमेश के लिए बाकी रहता है, और अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और जिसका अल्लाह जिक्र कर दे वो जिंदा जावेद है। रब्बे करीम से दुआ है, मौला ताला इस 11वें शरीफ की मुनासिबत से जो महफिल पाक रखी गई है, मौला इसमें जो कुछ भी जिक्र किया गया, जो कुछ भी बयान किया गया, उसमें कुछ कमी हो गई हो, ख़ता हो गई हो, ज़बान की लग़्ज़िश हो गई हो, मौला अपने हबीब के सदक़े तो फैल से माफ़ फरमाए, और बिलख़ुसूस हम सबों को गौसे आज़म का सदका अता फरमाए, और गौसे आज़म के नक्श कदम पर चलकर हम सबों को अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। मौला जो लोग सिरात मुस्तकीम से भटके हुए हैं, अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल, गौसे आज़म के सदक़े तुफ़ैल, उन सबों को सिरात मुस्तकीम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।